اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھرانے، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ اور ان کے تمام اعمال کا علم ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ ان کو اسلام اور اسلام کی قربانی دینے والے تمام لوگوں کے بارے میں علم ہو اور وہ بھی اپنے آپ کو درستگی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو والد محترم تھے خویلد ابن اسد۔ خویلد ابن اسد قریش قبیلے کے سردار تھے، اور سردار ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 555 عیسوی میں مکہ میں حجاز میں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلی خاتون جو اسلام لائیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں، مرد میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ تھیں، ان تینوں میں بھی۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون سب سے پہلی خاتون تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کی شادی 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ تو 15 سال کا ایج ڈیفرنس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ اس وقت بیوہ بھی تھیں، آپ کی ان کی شادی ہوئی۔ آپ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا عبداللہ، اور 4 بیٹیوں میں ایک زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، اور چوتھی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے میں سب سے پہلی خاتون تھیں، تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مان نہیں رہا تھا، اس وقت کوئی بات نہیں سن رہا تھا، کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، تو اس وقت اس مشکل حالات میں، اس مشکل وقت میں جو آپ کا ساتھ دیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ کاروباری لحاظ سے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور مالی لحاظ سے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور جو خدمات تھیں وہ اپنی زندگی بھی آپ کے لیے اس ٹائم وقفی، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، اور آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ مکہ میں اس وقت اور کوئی بھی اس ٹائم تک ساتھ نہیں تھا، اور کافی عرصے تک آپ نے ان کے ساتھ خدمت میں گزاری۔ ابھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا، تب سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھیں، اور ان کو ایک طرح سے معاون رہیں، ہر کام میں ان کے معاون رہیں، ہر کام میں ان کی مددگار ثابت ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کے حال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا تھا، ہر وقت ان کا ذکر کرتے تھے۔ بہت ساری باتوں میں جب ان کو کچھ یاد آتا ان کے متعلق تو وہ ان کا ذکر کرتے اور اس میں ڈوب جاتے، اس خیال میں چلے جاتے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی بہن حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں، تو جو انداز انہوں نے اجازت کا اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ بھی حضرت خدیجہ کی یاد آئی، اور کتنے ایسے معاملات ہیں، مقامات ہیں، ایسے بات ہیں جن جگہوں پہ جا کے یا جن باتوں کو سن کے حضرت خدیجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 سال بعد، 2 یا 3 سال بعد آپ کی شادی، آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ کے موجودگی میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کیا کرتے تھے تو وہ حیران ہوتی تھیں، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بڑی غیرت آتی ہے جب آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے پیار اور محبت بہت ہو گیا تھا، کیونکہ جن ملک کی مشکل حالات میں، جس مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، تو عام طور پہ بھی انسان اس شخص کو نہیں بھول پاتا جو کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے۔ تو پھر وہ وقت، جس وقت کوئی اسلام لانے کو تیار نہیں تھا، کوئی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، الٹا آپ کے دشمن ہی دشمن تھے ہر طرف،
تو اس موقع پہ اپنا آپ کا ساتھ دیا، اور پھر صرف جسمانی طور پر ساتھ نہیں دیا بلکہ آپ کی بیوی بھی بنی، اور پھر آپ کے ساتھ تجارت کا معاملہ بھی شیئر کیا، بزنس بھی شیئر کیا، اپنا سارا مال اپنا سب کچھ لٹایا۔ تو اس مشکل وقت میں، ان حالات میں آپ کا ساتھ دیا، تو اس لیے وہ آپ کو بہت محبوب تھیں، اور پھر آپ کی بڑی خدمت کی، آپ کے ساتھ چلیں، آپ کے ساتھ ہر قدم پہ آپ کے ساتھ تھیں، تو اس لیے ان کو وہ بولتی نہیں تھی، تو آپ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی کا نزول شروع ہوا، تو آپ کیونکہ غار حرا میں جا کے قیام کیا کرتے تھے، ساری ساری رات وہاں پہ عبادت کرتے تھے، سارا سارا دن وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، تو جب کبھی اپنا توشہ بھی لے جایا کرتے تھے وہاں سے، جب توشہ ختم ہوتا تو پھر آپ دوبارہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے، تو وہاں سے پھر سامان اکٹھا کر کے دوبارہ پھر غار حرا میں چلے جاتے، اور وہاں پہ عبادت کرتے، سارا سارا دن وہاں پہ عبادت کرتے، تو سارا حال وہ آ کے حضرت خدیجہ کو رضی اللہ عنہا کو بتایا کرتے تھے، بلکہ کئی کئی معاملات میں وہ آپ سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہترین خاتون قرار دیا۔ یہ تھا ان کی خدمات کا نتیجہ، یہ تھا ان کا ریوارڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اپنے دور کی یا اس امت میں سب سے افضل خاتون ہے۔ تو حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا اتنا ذکر نہیں سنا، کسی کا اتنا ذکر نہیں سنا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کسی بیوی کے معاملے میں نے اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نے محسوس کی۔ حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے فوت ہو چکی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اگر کبھی بکرا ذبح کرتے تو جو آپ سے جن کا تعلق تھا، جن عورتوں کا جن سے آپ کو محبت تھی خدیجہ کو، ان کا ملنا ملانا تھا، تو ان کو اسپیشل ان کو حصہ زیادہ بھجوایا کرتے تھے کہ ان سے نسبت تھی، ان سے محبت تھی، تو جن کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اور ان کو جن سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ان کی نسبت سے اگر کوئی عورت ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو ان سے بھی اچھا برتاؤ کرتے۔ آپ محبت کی انتہا دیکھیے۔ حالہ بنت خولید ان کی بہن تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت لینے کی ادا یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا اللہ، یہ تو حالہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی کس بڑی عورت کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اور صرف سرخی باقی رہ گئی تھی، اور وصال ہوئے بھی زمانہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک عورت دوسری عورت کو ایک ان کا فطرت ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ آپس میں ظاہر ان کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے، تو وہ پھر بھی عورت کے اندر ایک چیز ہے جو برداشت نہیں کرتی دوسری عورت کو، لیکن اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس سے بہتر متبادل دے دیا گیا، آپ کو تو اس سے اچھی، یعنی کیونکہ بیوہ تھیں اور بڑی عمر کی تھیں، تو حضرت عائشہ کو چھوٹی عمر کی تھیں اور کنواری تھیں، تو ان کو یہ لگتا تھا، وہ کمپیریزن جب کیا انہوں نے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ آپ کو تو بہتر اللہ نے متبادل عطا کیا، تو آپ پھر کیوں ان کو یاد کرتے ہیں، تو پھر کیوں ان کو بات ذکر کرتے ہیں اتنا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر متبادل نہیں دیا، خدیجہ تو وہ تھیں جو اس وقت ایمان لائیں، جو لوگ میرے ساتھ کفر کر رہے تھے اس نے اس وقت میری تصدیق کی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے اپنے مال کے ساتھ اس وقت میری ہمدردی کی، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اس وقت اولاد عطا کی، اور جب وہ مجھے عورتوں کی اولاد سے محروم کر رہا تھا تو انہوں نے تو وہ کچھ کیا اس ٹائم جو کوئی نہیں کر سکا۔ اب تو سب کچھ ہے، اب تو سب آسان ہے، تو اس لیے ان کی یاد انہیں نہیں بھولتی تھی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تصدیق کی، جو ان کی تعریف میں انہوں نے کلمات کے، جو ان کے بعد بشارتیں ہوئیں، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والی خاتون میں سب سے افضل یہ چار ہیں، اور نام لیے ان کے باقاعدہ۔ آپ نے کہا خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور مریم بنت عمران۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی سردار تین ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں جنت کی سردار ہیں، یہ تینوں عورتیں۔ اور پھر اب آخر میں آپ کو جو اللہ نے مقام دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو انہوں نے نبی کی خدمت کی، جن جن لوگوں نے نبی کی خدمت کی، اللہ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے ان کو ریوارڈ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریوارڈ دیا اور اللہ نے بھی انہیں ریوارڈ دیا ہے۔ تو آپ جب سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا ریوارڈ اللہ نے انہیں دیا۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کچھ سالن لا رہی ہیں، کچھ بنا رہی ہیں، آپ کے لیے کچھ سالن لا رہی ہیں پکا کے، اور کچھ مشروبات ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وحی کا جو نزول ہے، جو وحی لے کے آتے تھے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کو لانا۔ تو پیغامات بھی اللہ کے جو پیغامات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے کچھ بنا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لے کر آ رہی ہیں، برتن میں سالن ہے، کچھ بھی ہے۔ حدیث میں سالن کا ذکر آتا ہے کہ سالن ہے اور کچھ مشروبات ہیں یا پانی ہے، کچھ ساتھ لے کر آ رہی ہیں۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس عورت کے لیے جو آپ کے لیے برتن میں سالن لا رہی ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے لیے پیغام بھیجا ہے، ان کے لیے ایک انعام بھیجا ہے، اور ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں آ کے؟ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں آ کے، کس کو؟ نبیوں کے سردار کو۔ اور کس کا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اللہ کا، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام مالکوں کا مالک ہے۔ وہ بادشاہ کا پیغام فرشتوں کے سردار لے کر آئے ہیں نبیوں کے سردار کے پاس، اور سلام لے کر آئے ہیں اپنے مالک کا، اپنے بادشاہ کا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت جو حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے لیے اللہ کا سلام ہے، اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور انہیں خوشخبری دی ہے، ان کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہوئے۔ خوشخبری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا خوشخبری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا گھر بنایا ہے، جس گھر میں نہ تو کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تھکان ہوگی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک محل تیار کیا، موتیوں کا محل تیار کیا، اور انہیں جنت کی بشارت دے دیجیے۔ یہ تھا ان کا مقام، یہ تھا ان کا مرتبہ، یہ ہے ان کا رتبہ، جو انہوں نے اپنی زندگی، جو اس مشکل وقت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اس مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں اور آخری دم تک آپ کا ساتھ دیا۔ یہ تھا اللہ کا ریوارڈ۔ جن لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے گھروں کو قربان کیا، تو یہ تھا ان کا ریوارڈ۔ جب آپ برتن لے کے وہ آتی ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو آپ پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں اور تمہارے لیے اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت لے کر آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے۔ اور آخر میں جب آپ کی وصال کا وقت قریب ہے، آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو آپ ایک خواہش کا اظہار ہے جو کرنا چاہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن شرما رہی ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، ان کو شرم محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا خواہش ہے آپ کی، کیا چاہتی ہیں آپ؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میں اپنی بیٹی سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے اس والے سے شرم آ رہی ہے۔ تو پھر آپ اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ جس چادر میں حضور اکرم کو وحی آتی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ ابھی یہ تذکرہ ہی ہو رہا ہوتا ہے آپس میں اس بات کا، تو اتنے میں ایک
وحی کے ذریعے پیغام آتا ہے، اور ان کو یہ بھی انعام دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے اس چیز کی کہ آپ اس کفن میں لحد میں اتاری جائیں۔ تو یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ ان کا انعام ہے کہ جو انہوں نے مشکل وقت میں اللہ کے محبوب کا ساتھ دیا، ڈٹی رہیں اللہ کے دین کے لیے، نبی پاک کے لیے، تو اس کا انعام جو اللہ نے انہیں دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے کی، حق بات کو سمجھنے کی اور حق پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے کی اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اہل خانہ سے، ان کے اہل بیت سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔